أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء آیت نمبر 129 اور 130. ان مبارک آیات میں میاں بیوی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا تھا کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو یا کوئی جھگڑا ہو یا مسائل ہوں تو ان کا حل کیسے کیا جائے. پچھلے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صلح کی ترغیب دی کہ صلح بہت زیادہ اچھی چیز ہے. اگر اس میں مال کی قربانی لگتی ہو تو مال کی فکر نہ کرو، گھر آباد رہیں، زندگی سکون سے گزر جائے، مال کون سا ساتھ چلا جائے گا. زندگی سکون سے گزرے گی تو انسان نیکی بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت میں بھی سکون سے لگا رہے گا. اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا تو نیکی کے کاموں میں اور عبادات میں بھی انسان پریشان ہوگا. تو اس لیے اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ آخرت کی تیاری ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے نیکی کے کاموں میں چلتے ہوئے اور تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ گھر میں بھی سکون ہو. تو اس کے لیے کہ مال اگر خرچ ہوتا ہے تو ہو جائے. پہلی ذمہ داری تو مرد کی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرے، گھر کی ضروریات کو پورا کرے. لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ عورت کے سر پر کبھی ایسی ذمہ داری آ جائے تو پھر وہ بھی اپنے مال کو خرچ کر کے کوئی نہ کوئی معاملات کو درست کر سکتی ہے. یہ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلح زیادہ بہتر ہے. پھر دوسری چیز نکاح کے معاملے میں، رشتے کے معاملے میں، اس میں انسان بعض اوقات بہت زیادہ خطا کھا جاتا ہے. ایک تو جوانی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی نہیں ہو رہی ہوتی یا رشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہوتا ہے کہ بس رشتہ مل جائے جیسا کیسا ہے. پہلے تو شرط ہوتی ہے کہ اس کی فلاں فلاں اس میں خوبیاں ہوں، فلاں چیز ہو، لیکن جب کچھ لیٹ ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بس جیسا کیسا رشتہ مل جائے، نکاح ہو جائے، گھر آباد ہو جائے. تو پھر اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بعد میں پچھتاتا ہے انسان کہ یہاں پر رشتہ کیوں کر لیا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نے ایک نکاح تو کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دے دیا، گھر کھولا ہے، مال ہے، تھوڑا وسعت ہے، تو کہتے چلو دوسرا بھی کر لو. پھر وہ دوسرے کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو دو شادیاں کر کے پھر لڑائی جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے. اب پھر انسان پریشان ہوتا ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تمہارے اندر اس بات کی استطاعت نہیں ہے کہ تم عورتوں کو خوش رکھ سکو، عورتوں میں انصاف کر سکو. یہ تمہارے بس کی بات نہیں. مثلا ایک کو خوش رکھنا مشکل ہے، اگر دو ہو گئی تو پھر ان دونوں کو خوش رکھنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہوگا. یا تو ایک کو خوش رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر اس بات کی استطاعت نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان برابری اور انصاف رکھ سکو. اگر تم چاہو بھی، اگر تم چاہتے بھی ہو کہ میں دونوں کو خوش رکھ لوں، دونوں کے ساتھ انصاف کروں، عدل کروں، پھر بھی نہیں کر سکتے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم اس کی حرص بھی کرو، چاہت بھی کرو. تو پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جہاں بھی تھوڑی چمک دیکھی وہاں گر گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر گرنے والی جگہ پہ گر نہ جایا کرو. یعنی کہ جہاں بھی تمہیں نظر آئے فلاں رشتہ بس ادھر ہی، بس یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے. تو جدھر بھی نظر پڑے ایسا نہ ہو کہ ادھر ہی گر جاؤ. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، کہ جہاں بھی کچھ نظر آئے بس کہو جی بس اسی سے نکاح کر لیتے ہیں، یہی ٹھیک ہے. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پھر جب کہتے ہیں نا راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے، تو جب نکاح ہو جائے، گھر میں آ جائے عورت، تو پھر تمہاری آپس میں بنے نہ، پھر اختلافات ہو جائیں. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پھر عورت لٹک جاتی ہے درمیان میں. مرد کو تو پھر بھی گزارا چل جاتا ہے، عورت بیچاری لٹکی ہوئی ہوتی ہے. نہ تو وہ اس گھر میں سکون سے رہ سکتی ہے، نہ پھر پیچھے ہی عزت سے رہ سکتی ہے، تو پھر وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رشتہ دیکھنے سے پہلے نکاح میں بھی اور دوسرے میں بھی، دوسرے میں بھی اس چیز کو دیکھو کہ اگر تمہیں خاص ضرورت ہے، کوئی مسائل ہیں یا کوئی مجبور ہے عورت جس کے ساتھ نیکی کرنا اور اس کا سہارا بننا، اس میں بھی مشورے کے ساتھ، خاندان کے ساتھ مشورہ کر کے اچھے طریقے سے انتظام کرو، اور پہلا رشتہ بھی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر کرو. ایسا نہ ہو کہ بعد میں عورت لٹکی ہوئی ہو، نہ تو سسرال والے اسے رکھ رہے ہوں اور پھر وہ
والدین میکے میں بھی جا کر رہے تو ان کی بھی ناک نہیں بچتی کہ بیٹی جناب گھر میں بیٹھی ہے، رخصت نہیں ہو رہی ہے، سسرال والے لے کے نہیں جا رہے. تو یہ دونوں معاملات میں پھر پریشانی دونوں خاندانوں کے لیے بنتی ہے اور عورت کے لیے زیادہ بنتی ہے. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر صلح کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ، درست طریقے کے ساتھ رہو، وَتَتَّقُوا، اور پھر اللہ سے بھی ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر ایسا معاملہ آ جائے اور دونوں آپس میں جدا جدا ہو جائیں، یعنی کہ طلاق ہو جائے، فیصلہ ہو جائے کہ بس اب الگ ہو جانا ہے، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تو دونوں کا ہے، اللہ تو دونوں کا ہے. مرد نے چھوڑا ہے یا عورت نے چھوڑا ہے، لیکن اللہ تو دونوں کا ہے نا. یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ تعالیٰ دونوں کو وسعت دیں گے، دونوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے، اپنی گنجائش، اپنی کشائش سے دونوں کو ہی بے پرواہ کریں گے، دونوں کو غنی کر دیں گے، دونوں کی ضروریات کو پورا کریں گے. وکان اللہ واسعا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والے اور حکمت والے ہیں.